الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا۔ جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہیں۔ محترم، سورہ ہود کی ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ جب وہ کشتی پر سوار ہونے لگے تو کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ محترم، پہلی وحی کے الفاظ بھی کچھ اسی قسم کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی کی حالت میں غار حرا کے اندر ذکر و فکر اور تدبر میں مصروف ہیں، عبادت الہی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں کہ اچانک سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آتے ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اقرا،
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے سینے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا پڑھیے، پھر فرمایا ما انا بقاری۔ جب تیسری مرتبہ لگایا تو زور سے سینے کے ساتھ سینے کو لگایا تو فرمایا پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ اور کائنات میں سب سے پہلی جو تحریر ہے، سب سے پہلی جو وحی ہے، وہ ہے بسم ربک الذی خلق، یعنی ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی جو وحی ہے وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو فرمایا یہ بسم اللہ جو ہے یہ ایسا بابرکت وظیفہ ہے کہ فرشتوں کا وظیفہ بھی یہی ہے۔ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ شریف سے نوازا اور اس کی برکتوں سے بھی نوازا۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حضرت داؤد کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر، پرندوں پر، جنات پر اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی، حکم عطا فرمایا۔ تو ان کے لشکر میں چونکہ پرندے بھی ہوتے تھے، تو ایک دن ایک پرندہ جو ہے اس کو غیب پایا۔ جب غیب پایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ اگر اس پرندے نے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے سزائے موت بھی دی جا سکتی۔ قرآن کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ جب دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے، فرمایا یا تو اسے معقول وجہ بیان کرنا پڑے گی کہ میں کیوں غیر حاضر ہوں۔ اگر اس کی وجہ معقول نہ ہوئی تو اللہ اذبحنہ، اسے سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کی فوج کے لشکر میں پرندے بھی تھے، تو پرندوں میں ایک ہی پرندہ بھی تھا۔ اب جب یہ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کہاں تھا بھائی؟ اب یہ پرندہ کیا کہتا ہے؟ کہتے میں ذرا اڑتا ہوا جائزہ لیتے ہوئے دور نکل گیا تو میں نے دیکھا کہ علاقہ تو یمن کا ہے،
میں نے وہاں دو عجیب و غریب چیزیں دیکھی۔ حضرت سلیمان فرمانے لگے تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگے ایک تو میں نے دیکھا ہے ان کی سربراہ عورت ہے، اور دوسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا تو ایسا کر، میرا ایک خط لے کر جاؤ ان کی طرف۔ وہ خط لے کر گئے تو فرمایا اذهب بکتابی ھذا فالقه الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، میرا یہ خط لے جا اس ملکہ کی طرف، پھر ذرا دور ہٹ کے کھڑے ہو جانا، پھر دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر گیا، دیکھا تو جناب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، بیٹھی ہوئی ہے، باتیں کر رہی ہے کہ اچانک ہدہد نے پھڑپھڑانا شروع کر دیا، جا کے خط جو ہے اس کے آگے ڈال دیا۔ سبحان اللہ، خط جب اس نے دیکھا، خط کو پڑھا تو خط پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا کیا ہے؟ لکھا ہے انہو من سلیمان، انہو من سلیمان، فرمایا یہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا اس کی ابتدا اللہ رحمان و رحیم کے نام سے، فرمایا اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مسلمین، فرمایا تم فرما بردار بن کے میرے پاس چلے آؤ، اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مسلمین، اور سرکشی کرنے کی گنجائش نہیں ہے، سرکشی کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مسلمین۔ فرمایا یہ تحریر لی جب پڑھی اس نے تو کیا کہنے لگی؟ اجلاس تو پہلے جاری تھا، یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اے میری اسمبلی کے وزیروں مشیروں، اے ایم این ایز، اے ایم پی ایز، سارے اکٹھے ہو، فرمایا اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے، یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، فرمایا میری طرف ایک خط آیا ہے بڑا عزت والا خط، ہے بڑا احترام والا خط، جس کی ابتدا بھی عجیب کلمات سے ہے، انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا اسمبلی والوں نے جب خط سنا تو کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے اے ملکہ معظمہ، اے ملکہ مکرمہ، اے ہماری بادشاہ زادی، تو جو بھی حکم کرے گی ہم اس حکم کو جناب ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے کہا حکم کیا کرنا ہے؟ بات سیدھی سی ہے۔ قالت، کہنے لگے یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ وأتونی مسلمین۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوة واولو باس شدید۔ کہنے لگے ہم بڑے طاقتور ہیں، بڑے دلیر ہیں، بڑے بہادر ہیں، مقابلہ کرنا جانتے ہیں، نحن اولو قوة واولو باس شدید، فرمایا ہم مقابلہ کریں گے، تھی سمجھدار۔ کہنے لگے بات معاملے کی نہیں ہے، یہ جب غالب فوجیں ملکوں میں داخل ہوتی ہیں نا تو عزتوں کے جنازے نکل جایا کرتے ہیں، فرمایا باز آ جاؤ، بہتر یہ ہے کہ ان سے صلح والا معاملہ کیا جائے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس چیز سے ابتدا کی؟
ابتدا की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हर वो काम जिस काम की इब्तिदा फरमाया बिस्मिल्लाह के बगैर की जाए, फरमाया वो काम बरकत वाला नहीं होगा, उस काम में बरकत नहीं होगी। बंदे को जो भी काम करना है वो बिस्मिल्लाह से शुरू करे। आप देखें, खाना खाना है तो कैसे शुरू करना है? बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक तवज्जो करना, कहीं किसी दावत में आप जाना तो बहुत कम किसी की ज़बान से बिस्मिल्लाह निकलेगा। पता क्या अब फड़ाइयों ज़रा मैनू, ए दईयों ज़रा मैनू, अब परली प्लेट फड़ाइयों ज़रा मैनू। यानी ऐसे ही होता है कि जैसे ये अफरा तफरी में हैं, बड़ी जल्दबाजी में हैं, शायद कोई और ना खा जाए। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है, फरमाया तामुल वाहिद यकफिल इस्नैन, कि एक मुसलमान का खाना 2 पेट भर के खा सकते हैं, 2 का खाना 4 पेट भर के खा सकते हैं। और हमारी हालत क्या होती है, यानी 3 का खाना 1 खा रहा होता है, 4 का खाना भी 1 ही खा रहा होता है। खाता खाता चाहिए मर जाए, ये सुधरने के नाम लेने के लिए तैयार नहीं है और अल्लाह से बरकत तलब करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसा जो खाना खाया जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत से इंसान को दूर रखता है। अक्सर लोग फिर नमाजें नहीं पढ़ते, रात को खाना खाया ना, नमाजी आदमी की नमाज भी रह जाती है, फिर गफलत की नींद सोता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक छोटी सी बच्ची आई, दौड़ती हुई आई, आपने देखा कि वो आके खाने के अंदर हाथ डालना चाहती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ लिया। फरमाया क्यों पकड़ा है? फरमाया इसके साथ शैतान भी आ रहा था जो इसका हाथ खाने में बगैर बिस्मिल्लाह के डलवा देना चाहता था। इसका हाथ इसलिए पकड़ा है कि ये बच्ची की भी तरबियत की जाए कि तू खाना खाने से पहले क्या पढ़? बिस्मिल्लाह पढ़। अच्छा, अगर माँ नहीं पढ़ेगी तो बच्ची कैसे पढ़ेगी? बाप नहीं पढ़ेगा तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? जब घर में माँ बाप बैठ के खाना खाएं तो उन्हें क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाह बावाज़े बुलंद पढ़ें, ताकि उनका छोटा बच्चा उसको सुने और उसको पता चले कि मैंने खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह को पढ़ना है। जब बिस्मिल्लाह पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला उस खाने में फिर बरकतें आता फरमा देगा। तो फरमाया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़त की इब्तिदा किससे की? बिस्मिल्लाह से की। इसी तरह हर मुसलमान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है, पानी पीने की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करे, खाना खाने की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करे, अपनी सुबह की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करे, अपने कारोबार की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करे, सफ़र की इब्तिदा भी बिस्मिल्लाह से करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी सुन्नत है कि सवारी पर बैठ दे तो क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुर्साहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला या हज़रत हुसैन, इन दोनों में से किसी से रवायत है, फरमाया कि जो आदमी अपनी कश्ती पर सवारी करे और सवारी से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, अल्लाह उस कश्ती को गर्क नहीं करेगा। ये बात है बड़ी गहरी। अगर इसको कोई मुझसे समझना चाहे तो जुमे के बाद समझ सकता है। बहुत गहरी बात ये कि कोई भी आदमी अपनी कश्ती पर सवारी करे, सवारी करने से पहले वो क्या पढ़े? क्या पढ़े? आप मुझे देखें यार, वो क्या पढ़े? बिस्मिल्लाह पढ़े। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं उसकी कश्ती डूबेगी नहीं। अब अंदाज़ा करें कि इतना तहफ़्फ़ुज़, इतनी हिफाजत की गारंटी अल्लाह ताला दे रहे हैं उस बंदे को जो अपनी कश्ती पर बैठने से पहले, अपनी सवारी पर बैठने से पहले क्या पढ़े? बिस्मिल्लाह पढ़े। फरमाया उस बंदे की कश्ती जो है वो डूबेगी नहीं। अब आप देखें हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तंग आ गए अपनी कौम से, मजाक उड़ाती है कौम, यार तौहीद बाबा ने लगा रखी है दिन रात। तो एक दिन तंग आ गए, तंग आके कहने रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीना, अल्लाह इन्हां दा एक झुग्गा भी ना छड्ड।
اللہ انہاں دا ایک مکان بھی نہ چھڈ، لا تذر علی الارض، اللہ مجھے 950 برس ہو گئے میں تیری توحید کی دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ باز آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تو بے شمار اپنے مشکل کشا گھر رکھے ہیں، آتا ہے 40 آدمی یا 80 آدمی مان لائے حضرت نوح علیہ السلام، 100 بھی نہیں پورا ہوا، 40 یا 80 انسان۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے بد دعا کرتے ہیں اپنی قوم کے لیے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ان کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ تو اللہ تعالی نے کہا نوح کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام کر۔ فرمایا یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنانی شروع کی نا تو یہ قوم کے گنڈے گزرتے ہیں، یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ بابا جی تن کی ہو گیا ہے، بڑھاپے جا کے نبوت چھڈ کے ہن کرسیاں میز بنانے شروع کر دیتے جے، ہن کشتیاں بنانیاں شروع کر دیتیاں جے، ہن تساں جناب فرنیچر دا کام شروع کر لیا ہے۔ مذاق کرتے ہیں کہ بابا جی تانوں کی ہو گیا ہے، تسی تے نبی صاحب نبوت دا دعویٰ سی، سارے کام چھڈ کے تسی اس کام لگ پے جے۔ اب یہ تو پتہ نہیں، تو اللہ کا حکم ہے نا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بنا میریاں اکھاں دے سامنے بنا، جکن جکن میں نہ ہوں جو پھٹا لا، جتھے بیان نہ ہوتے کیل لا، جتھے بیان نہ ہوتے رندا پھیر، اینو برابر کر، جکن جکن میں کہندا جانا نو اینو بناندا جا۔ ہن جناب کولوں گزر دینے نا تے مذاق اڑا دے رہے، کہندے نے بابا ہن تو نواں کام شروع کر لیا ہے، دریا ایتھے کوئی نہیں، سمندر ایتھے کوئی نہیں، پانی ایتھے کوئی نہیں، بابا تو کشتی بنان لگ پے ہیں۔ کہندے نے یا اللہ مذاق اڑاندے نے۔ فرمایا نوح اپنا کام کرتا رہے، انہوں مذاق اڑان دے، اس مذاق کا بدلہ تو ہمیں دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام جناب بنا رہے ہیں، اب کشتی جب بن کے تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا اے نوح جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، ان سب کو اور اپنا جو آپ کا لشکر ہے اس سارے لشکر کو بٹھائیں اس کے اندر۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام نے بٹھا لیا نا، اللہ تعالیٰ سے التجا کرو اللہ عذاب سے محفوظ کرو، اللہ عذاب سے محفوظ کرو۔ اب یقین کریں یہ جب سیلاب آیا نا تو ہم اس راجن پور کے علاقے میں گئے، اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں کہیں نہیں، آج تک وہ نقشہ مجھے نہیں بھولا اس عورت کا، 4 چفیرے پانی تھا اور لوگ ایسے پریشان حال تھے، عصر کا ٹائم فوت ہوتا تھا۔ میں نے ایک عورت دیکھی، اس پوری بہت بڑی بستی تھی، ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ اکیلی عورت اس گھرے ہوئے جزیرہ نما دیہات کے اندر نماز پڑھ رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا اتنی بڑی بستی کے لوگ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تیری ایک بندی ہے، اس بندی کے ذکر کی وجہ سے اللہ تو نے انہیں بھی بچا کے رکھا ہوا ہے، سمجھ آئی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح یہ جو تیرے 40 سے 80 بندے ہیں ان تمام بندوں کو کشتی کے اندر بٹھا لو، ہر چیز کا جوڑا جوڑا بٹھا لو، اللہ کے نبی تیری جو لشکری ہیں تیرے جو فوجی ہیں سارے فوجیوں کو بٹھا لو۔ فرمایا اللہ یہاں تو بلہ بھی ہے، چوہا بھی ہے، کتا بھی ہے، بلی بھی ہے، یا اللہ شیر بھی ہے، بکری بھی ہے، بنے گا کیا؟ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ میرا فرما بردار ہے، کسی شیر کی آج جرت نہیں ہے کسی بکری کو چھیڑے، کسی کتے کی جرت نہیں ہے کسی بلی کو چھیڑے، کسی بلی کی جرت نہیں ہے کسی چوہے کو چھیڑے،
کوئی چیز کسی چیز کو چھیڑے گی نہیں، اس کشتی کے اندر پورا پورا امن رہے گا، ہر چیز میرے ہاتھ کے اندر ہے۔ فرمایا کشتی کے اندر تمام کو بٹھا لے، تمام کو بٹھا لیا اور کہا اب کیا کرنا ہے؟ ان کو بٹھانے سے پہلے تعلیم دینی ہے، انہیں کہنا اور قبول فیہا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ فرمایا جتنے بھی انسان ہیں انہیں یہ کہنا ہے کشتی پر پاؤں رکھنے سے پہلے یا پاؤں رکھتے ہوئے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ تسی موٹر سائیکل دی کک مار کے پتا کیا نہ ہونے آیا، کیا نہیں ہونے آیا، سانو کدی یاد ہی نہیں ہویا کہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تے جے کدھرے بچ گیا تے آکھیا اولے مر گئے، ٹھیک ہے اولے مر گئے، لے موٹر سائیکل جاندی رہی ہے۔ فرمایا نہیں جی بیٹھنا ہے تے کی کہنا ہے؟ بسم اللہ۔ اے نہیں آکھنا میں ہونے آیا، موڑ کے لے آن والا میرا اللہ ہے، جی میرا اللہ موڑ کے نہ لے آوے تے کائنات تے کوئی جمعہ نہیں جڑا کروں نکلے انہوں واپس زندہ تے سلامت لے آوے۔ اسا کئیاں دے جنازے سڑکاں تے اٹھتے ویکھے، کئیاں نو سڑکاں تے مردیاں ویکھیا، تو جس وقت بیٹھا ہے تے بین لگیا ہے نہیں آکھنا میں ہونے آیا، بین لگیا آکھنا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، میں کروں تے نکل لگا تے نکل کی دے نام دے نال لگا اللہ دے نام دے نال۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے کروں نکلیں تے آکھنا بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ کروں نکلنے تے کی آکھنا بسم اللہ توکلت علی اللہ، گلی دے بہنے تے آکھنا بسم اللہ، موٹر سائیکل دے بہنے تے آکھنا بسم اللہ، کروں نکلنے تے آکھنا بسم اللہ۔ فرمایا تم بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کے کروں نکلے گا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے تے جے بسم اللہ توکل تو کہہ کے کروں نکلے گا نا تے اے دے دروازے دیاں چوگاٹھاں دے اگے دو مخلوقاں کھلوتیاں، ایک تے کھلوتا ہے اللہ دا فرشتہ، تے جے بسم اللہ پڑھ کے نکلے گا تے فرشتہ اے دے نال نال باڈی گارڈ گن مین اے دے نال نال۔ تے فرمایا جے بسم اللہ پڑھ کے نہیں نکلیا کروں نکلیا، بڈھی نے آکھیا ذرا پیمپر بھی لے آوے، وہ آندا میں لے کے آیا، انہیں سنیا پیمپر دا دیتا ہے، جو آپ بھی پیمپر دا دیتا ہے، انہیں آکھیا فلانی چیز لے آمی، آندا میں لے کے آواں، پریشان نہ ہو کے کماری ہو گیا۔ کروں نکلیا تے بسم اللہ توکل تو نہیں آکھیا، گڈی تے بہ گیا تے بسم اللہ نہیں پڑھیا۔ فرمایا پھر دا اللہ ہی حافظ ہے، پت کے آندا ہے کہ نہیں آندا؟ کروں نکلن لگیا بھی پڑھیا کر بسم اللہ توکل تو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، گڈی تے بہن لگیا بھی پڑھیا کر بسم اللہ۔ بڈھی مگنو آواز مارے تے انہوں آگ ذرا تینوں آندا ہوئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سکھایا ہے۔ فرمایا جلے خامد کروں نکلے، بیٹا کروں نکلے، برا کروں نکلے، جناب کو بڑا بڑیرا چھوٹا چھوٹیرا کروں نکلے، تے فرمایا کار علی بی بی کی آکھے او آکھے جڑا وہ آندا ہی نہیں، کی نہیں آندا ہوں میں دسنا تو آنو۔ فرمایا کہ استودع اللہ دینکا و امانتکا و خوادیم عملکا، وہ تے انہوں آندا ہی نہیں، وہ تے انہیں سکھیا ہی نہیں۔ جے کروں خامن نکلے جا کے استودع اللہ دینکا و امانتکا و خواتیم عملکا، فرمایا کروں تو چلے آئے تینوں میں اللہ دی سپرد کرنیا، اللہ دی نگرانی دے اندر دینیا، اللہ دی حفاظتہ دے اندر دینیا۔ او کروں اندروں اے گل آکھے اے گڈی دے بہن لگیا کی پڑھے، کیونکہ دوجی دعا دے تو انہوں ہوندی نہیں نہ تو سی بسم اللہ، چلو بھی اللہ دا شکر ادا کرو تو انہوں بسم اللہ ہوندی، کہ انہوں بسم اللہ بھی نہیں ہوندی۔ فرمایا ماں کی آکے استودع اللہ، اور میرے بچیا تو کروں چلے ہیں تینوں میں اللہ دی سپرد کیتا، استودع اللہ تو کروں نکل لگے ہیں اللہ دی سپرد کیتا، اللہ تیریاں حفاظتاں کرے، اللہ تیریاں نگرانیاں کرے۔ ایک واقعہ بڑھیا میں ایک آدمی بستی جو نکلیا تے نکل کے وہ بھی کی کہندا ہے،
اور جس نکلیا نہ تے آندے اللہ میری بیوی ہے حاملہ ہے بچی بچہ ہون والا ہے اللہ تیری سپرد ہے اللہ میں پردیس میں چلے ہاں اللہ میں مسافری میں چلے ہاں اللہ مسافرانہ بھی حامیوں ناصر تے نگہبان تو ہے اللہ میری بیوی دے پیٹ دے اندر بچی ہے یا بچہ ہے اللہ تیری سپرد ہے کدی سپرد ہے اے میں دین استودع اللہ یہ جان والا کدرے دور چلے آئے جو کیا کہ دور چلے آئے تے پاویں نیڑے چلے آئے وہ آکھے جو کچھ میرے کار دے اندر ہے اللہ تیری سپرد ہے کدی سپرد ہے اللہ تیری سپرد ہے اے جان والا چلا گیا کار دے دروازے دے کے کھڑا ہو کے کی کہتا ہے استودع اللہ اللہ میری بیوی دے پیٹ دے اندر بچی ہے یا بچہ ہے اللہ تیری سپرد ہے چلا گیا پرانے زمانے سن پیدل سفر کرتا روٹی روزی دے معاملے دے اندر دوسری جگہ تے گیا کچھ عرصے بعد واپس آیا دیکھیا کار دے اندر جندرا بچے ہیں پوچھن والیاں پوچھیا محلے داراں بستی والاں پنڈ والیاں پوچھیا دسو تے صحیح نہ میرے گھر والے میری بیوی کتنے گئی ہے انہاں کہا تو جس میں چلا گیا ہے کچھ عرصے بعد تیری بیوی فوت ہو گئی ہے فرمایا انہوں دفنا دیتا گیا ہے انہیں کہا دسو تے صحیح نہ دی قبر کتنے وے وہ جی قبر کتے وے اللہ اللہ بندیاں نے کیا ہوئی قبر فلانی جگہ دے ہوتے گیا انہیں کہا نام نشان دسو قبر کیڑی قبر ہے نام نشان جس وقت ویکھیا فرمایا قبر کھوداں گا میں وہ بندیاں نے کیا اے بھی کدی کچھ ہویا ہے اس طرح بھی کدی ہویا ہے کدی قبراں بھی کھودیاں گئیاں نے انہیں کہا نہیں میری بی بی دی پیٹ دے اندر جڑی امانت سی میں جان لگیا یہ کہہ کے گیا تھا اللہ تیری سپرد ہے عقیدہ تے صحیح کرنا اپنا تیرا تے میرا تے عقیدہ ہی بڑا کمزور ہے کہہ لئے اللہ تیری سپرد ہے تے جو تیری سپرد کیتا جائے اللہ کدی ضائع نہیں ہویا اللہ تیری سپرد کر کے گیا تھا اللہ 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 جسے دیکھیا قبر کھودی باز نہ آیا تے اللہ تعالیٰ نے اس بی بی دی چھاتی نو سر سبز و شاداب رکھے آئے سارا جسم مٹی کھا گئی ہے اور دی چھاتی سر سبز و شاداب ہے بچہ دودھ پی رہا ہے ہاتھ پہ گئے بیوی چوں آواز آئی فرمایا اگر جان لگیا تو ایک کہہ دینا کہ اللہ میری بیوی بھی تیری سپرد ہے میں تیری بیوی بھی تینوں صحیح سلامت لٹا دینا فرمایا استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک کرو نکلنے لگیا کیا کھنا ہے بولو بولو کرو تواڈے دے اوتے بھی الیکشن سوار ہوئے ہیں الیکشن والے آپ گھراں وچ ستے ہیں تسی الیکشن لڑدے ہو سن کرو نکلنے لگیا کیا کھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرو نکلنے لگیا کیا کھنا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم فرمایا تے کار والیاں کیا کھنا ہے استودع اللہ دینکم و امانتکم و خاتیم اعمالکم دیتے ہوتا ہی نہیں سکھیا ہی نہیں فرمایا اللہ 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 دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے جس وقت تم کھانا کھائے تو کی کہنا ہے کی کہنا ہے ہاں جی کی کہنا ہے بسم اللہ کہنا ہے تے اللہ کھانے دے اندر برکتاں نازل فرما دے کھانے دے اندر برکتاں تے جکن تسی مسلمانوں کھانا کھاندے ہو میں تے کدی کافراں نوں بھی نہیں ویکھیا جے کھانا کھاندے ہاں جی میں صحیح کہہ رہے ہیں
इंज कदी काफरां नूं नहीं वेखिया खाना खांदियां, हिंदुआं नूं नहीं वेखिया खाना खांदियां। जो अंदाज, जो उठक बैठक, जो मामलात जिन्हां दे इन्ने अच्छे होने चाहिए सन कि दुनिया के वास्ते मिसाल होंदे। तुहानूं पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक सहाबी अक्सर देखीदा ऐसे खाना अव्वल मैं जाता ही नहीं, पसंद ही नहीं करता। हालात वाक़यात होंदे कि तबीयत नहीं बर्दाश्त करती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी मैदान जंग दे अंदर ने फरमाया मेरा एक अजीज रिश्तेदार नज़र नहीं आता पाया, मैं उसका पता तो करा। तो निकलन लग्या पानी ले लिया नाल, इस वास्ते कि मते वो जख्मी ना होए, पानी का प्यासा ना होए। पानी जिस ले लिया ना ते पहुंचे तो देखा वो जख्मी है, ते पानी उन्होंने पेश किया ना ते पासों आवाज आई, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आवाज आई पानी। और जख्मी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी अपने अजीज नू कहने लगा मैं नहीं मेरा भाई। और तेजी से लेके पहुंचे थे अगे जनाब तीसरी जगह तो आवाज आई पानी। वो दूसरे सहाबी कहने लगे मैं नहीं मेरा भाई, मैं नहीं मेरा भाई। जिसमें ओते पहुंचे, ओते पहुंचन तक अल्लाह दा बंदा शहीद हो चुके आए। वापस मुड़े ते जनाब दूसरा भी शहीद हो चुके आए। जल्दी नाल वापस आंदे ने तो अजीज भी शहीद हो चुके आए। इस्लाम ने ते इसार ते कुर्बानी का सबक सानू दिता सी ते साडे कोल की है, केड़ा इसार है, केड़ी कुर्बानी है। समझ आई ना बात। ते सत्य मेरे भाई खाना खान लगे हैं, किधरे बैठ ही गए हो, किसी बदनसीब ने तुहानू दावत दे ही दी है तो ये मतलब नहीं कि सानू बुला बैठे थे तो जनाजा कट के तो निकल के जाइए ऐसी कि जनाब पिछले भी रोंदे रहन ते अगले भी रोंदे रहन। मुसलमान खाना खाए तो बायस बरकत है, ना कि बायस जिल्लत और रसवाई है। और अक्सर मैं देखना घरां दे विच ना एक हड्डी नालों इन्नी नहीं बोटी भी लांदे ने, किसी के घर गए उन्हें अद्धी बोटी खाते हैं अद्धी सड़ते हैं। समझ आई। अगों चुको अगों चुको अगों चुको, इस तो बड़ी बदबख्ती कोई नहीं, बदनसीबी है, बदबख्ती है। अगर तो हमको काफर खाना खाते हैं वेखे तो कभी गए मुसलमान ने। फिर मैं बात कर रहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाह बायस बरकत है, बिस्मिल्लाह बायस बरकत है। और फरमाया जिसे तुसी बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई काम शुरू करोगे अल्लाह उहदे अंदर बरकतां पा देगा, अल्लाह उहदे अंदर की पा देगा, बरकतां पा देगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फरमाया नूह बिठा लै सारियां नूं ते इन्हां नूं कमी उरकबू सवार होवो। की कहते होए हैं, की कहते हैं बिस्मिल्लाह, की कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं मिंबर अरब के मिंबर से होंदा तो मैं कर देनी सी, क्योंकि इत्थे तो मैं अक्सर तुहानूं आना इत्थे आंदे ने देखो मौलवी ने गल की, मौलवी शर्म ही नहीं आई। ये मतलब मौलवी बड़ा बेशर्म होंदा है। नहीं नहीं यही मतलब होया ना कि मौलवी तो बड़ा बेशर्म होया ना जो दीन की गल दसदा है। समझ आई। तुसीं जो मर्जी पे करो तुहाडी शर्म नूं कुछ नहीं होंदा। मौलवी दीन की गल करे तो शर्म नहीं आई गल करनगे। वेखो इहदी चिट्ठी दाड़ी की गल किहड़ी कर छड़ी, तो मिंबर ते खलो के। अल्लाह हया नहीं महसूस करता हक बयान करने में। समझ आई ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी या नवासे हजरत अली या हजरत हुसैन से रवायत है, फरमाया
کشتی پر سواری کرتے وقت جو بندہ بسم اللہ کہے گا فرمایا ان کی کشتی غرق نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے نہیں یا اللہ یہ فرعون کہندہ آنا ربکم الاعلی، کی کہندہ ہے تو یا اللہ تو انہوں غرق نہیں کرنا، یا اللہ تو انہوں غرق آکھیا موسیٰ یہ دا پرانا کار ویکھ جا کے کہ جدوں یہ چھوٹا کی کونسلر آندے چھوٹے ممبر گلی محلے دے آکھیا یہ کونسلر بھی سی نہ بنیا تو ادوں انہیں فرعون نے ایک مکان بنایا سی۔ کونسلر میرے لفظ نے مطلب مغلو میں آپ کو کٹ کے بخا کتے لکھے ہے کونسلر، آؤ تسی ہوشیار ہو جاتے ساڈے کول سن کے ساڈے دی سواری کرنے دی کوشش کرتے یہ کونسلر بھی نہیں سی بڑھیا اے موسیٰ ادوں یہ گھر ویکھ جا کے سمجھ آئی نا ککھ بھی نہیں سی، جدوں ککھ بھی نہیں سی موسیٰ نے ادوں ایک کار بنایا تھی، کار دے باہر نے لکھیا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ اس کار دی برکت دے نال ہی انہوں نے پھڑدا نہیں پیا او بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ویکھیا تے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہون دعویٰ کر بیٹھا ہے آنا ربکم الاعلی، میں جے رب میں جے رب میں جے رب میں سارے تو وڈا ماں میرے تو وڈا ہے تے کوئی بھی نہیں، سارے چھوٹے نے تے سارے مانگت تے گدا کرنے تے سارے منگن والے لے دین والا تے میں فرعونی ہاں۔ فرمایا اچھا تیرا بندوبست ہو جاندہ ہے، تیرا بندوبست میں کر لینا، ذرا بسم اللہ دے جناب بسم اللہ دے ماحول تو باہر تے نکل وے، تیرا میں بندوبست کی کرنا۔ میرا وعدہ ہے جیڑا بندہ بسم اللہ پڑھنے والا ہے بسم اللہ دا ورد کرنے والا ہے میں انہوں بچا بچا کے رکھاں گا۔ بسم اللہ شیطان بڑا رویا، پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی اللہ انہوں نے قبرہ دے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آپ فرماندے نے شیطان بڑا رویا کنہ موقعہ دیتے بڑا ہی رویا۔ ایک موقعہ دے سی جس وقت اللہ تعالیٰ نے انہوں جنت بھی جو کڑیا، انہوں اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتیاں دے لشکر بھی جو کڑیا، تے دوسرا موقع آئے سی بڑا ہی رویا جس وقت اللہ نے انہوں کیا ان تم جڑا ہے تیرے تے لعنتہ بسن علیک لعنتی، اللہ نے کہ تیرے تے میری لعنت ہوئے نکل جا ایتھوں نکل جا، فرمایا نکل گیا، فرمایا بڑا ہی رویا۔ تے تیسرا موقع دی ادھے روحان دا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش ہوئی اس وقت بھی شیطان بڑا ہی رویا۔ ایک اور موقع تے شیطان بڑا ہی رویا جس وقت اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل فرمایا تے بڑا ہی رویا۔ رویا کیوں؟ ہن بات نو سمجھو، اللہ کہندے نے فرعون تیری پکڑ نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ فرمایا موسیٰ فرعون دی پکڑ اس واسطے نہیں ہو رہی، انہیں کی لکھیا بار بولو کہ سو گئے ہو، روٹی کھا کے نہ آیا کرو، جا کے کھایا کرو، سمجھ آئی نا گل نہیں، بھکھیاں رہن دی بھی عادت پاؤ۔ شکم سیر ہر وقت ہونا ہے درست نہیں، اللہ دے ذکر تو دور کر دیں دیا نے یہ چیزاں، بھکھیاں رہن دی عادت پا، شاید تیری روحانیت میں اللہ زندہ فرما دے، سمجھ آئی نا؟ فرمایا بسم اللہ کی گل پہ کرتا سمجھ ہاں جی ادھر بات آئی پوری، چلو کچھ حاضر ہے۔ فرعون رویا کیوں رویا؟ بسم اللہ دے اترن تے رویا، تے رویا اس واسطے رویا بسم اللہ ایک ایسی چیز ہے۔ شیطان رویا کیوں رویا؟ اس واسطے رویا بسم اللہ ایک ایسی چیز ہے گناہگار پڑے گا اللہ معاف کر دے گا، گناہگار پڑے گا اللہ جدے مقدران دے اندر اللہ نے جہنم نو واجب کر دیتا ہے، ابھی بسم اللہ شریف دا ورد کرے گا اللہ نو جنت دا وارث بنا دے گا۔ بڑے تو بڑا گناہگار بھی بسم اللہ پڑھ کے اللہ کو معافی منگے گا، اللہ نو معاف فرما دے گا۔
اور بسم اللہ دے 19 حرف نے، کنے حرف نے؟ 19 حرف نے بسم اللہ دے، توجہ فرماؤ ذرا، بسم اللہ دے کنے حرف نے؟ 19 حرف نے، تے جہنم دے جڑے دروگے نے وہ بھی 19 نے، جہنم دے علیہا 19 علیہا 19 علیہا 19 فرمایا جہنم دے دروگے تے جہنم دے جڑے جناب پھڑ پھڑ کے اندر سٹن والے نے، فرمایا علیہا 19 وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد فإن مَعَدَا، فرمایا یاد رکھ، سمجھ جا سمجھ جا سمجھ جا، بسم اللہ کی ہے، فرمایا جہنم دے 19 دروگے نے تے بسم اللہ دے بھی 19 حرف نے، جڑا بندہ بسم اللہ دا ورد کرنے والا، بسم اللہ دا ذکر کرنے والا، بسم اللہ پڑھنے والا، دن قیامت دے اللہ تعالیٰ انہاں دی گرفت تو اس بندے نو محفوظ فرما لین گے۔ بسم اللہ سمجھ آئی نا؟ تو سون لگیا نا یا علی مدد آندے نہیں، اور بولو مرو تو صحیح نا، تجھے کو نہیں ہو رہندے ہو فلانا فلانا ہمارا مولا کہندے نے نا، کہندے میں ہر پچھلے جو میں آکھیا سی تے تاں بھی ٹھیک ہے، جے نہیں سی آکھیا تے تاں بھی سن لو، جے آکھیا سی تے دوجی باری سن لو۔ جنہوں نے مولا ایک مولی ساگ جہالوی ہوندا سی، وہ یزید دا پیروکار، ایک دے انہوں بڑا مطلب یہ ہوندا سی مولا حسین مولا علی، انہوں نے میں پوچھنا ایک جیل مالا ہے، سمجھ آئی جے مولا، انہوں پوچھو حضرت حسن نے کدی حضرت علی نے مولا کر کے بلایا سی مولا ابا جی؟ حضرت حسین نے سیدہ فاطمہ الزہرا نے انہیں کدی بلایا ہوئے، اتھے کہ جناب سون لگیاں دا مشکل کشا ہور، جاگن لگیاں دا ہور، بازار جان لگیا مشکل کشا ہور، کار آن لگیا مشکل کشا ہور، وکرے وکرے مشکل کشا نے فرمایا جے اٹھ کھلوتا ہے سون لگیا دیا کیا کر اللہم بسمکا، اے جے بسم اللہ اللہم بسم کا دوجی دعا تے تانوں آنی کتھوں ہے، تانوں تے بھی نہیں آندی، سون لگیا تہاڈا بابا کو ہو رے، اٹھن لگیا تہاڈا بابا کو ہو رے، مرن لگیا تہاڈا بابا کو ہو رے، جمن تے جمان لگیا تہاڈا بابا کو ہو رے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے تے چھوٹی جئی تے مختصر دعا سکھائی ہے، ایک اور بھی دعا ہے اللہم اسلمت نفسی الیکا ووجہت وجہی الیکا وفوضت امری الیکا والجأت ظہری الیکا رغبتا ورہبتا الیکا لا ملجا ولا منجا منک الا الیکا آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ ایک دعا جی سون دی دعائے اللہم اسلمت نفسی الیکا، اللہ 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 میں اپنا جسم تے جان اللہ تیری سپرد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رات دے میرے دے اندر، اللہ ایک دوسری دعا دے اندر نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے رات دے نیرے دے اندر اللہ آسمانہ تمہیں شر اتردا ہے، اللہ زمین دے وچوں بھی شر نکلدا ہے، اللہ سجے تے کھبیوں بھی شر ہوندا ہے، اللہ سامنے بھی شر ہوندا ہے، اللہ پیچھوں بھی شر ہوندا ہے۔ اللہ میں تیری پناہ مانگنا من شر فتن اللیل والنہار ومن شر کل طارق الا طارقا یترک بخیر یا رحمان یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، اے اللہ اے رحمان جنہیں بھی شر اتردا ہے راتاں دے اندھیرے میں تو شر اتردا ہے، لیندے ہوئے شر ہوندا ہے، چڑھدے ہوئے شر ہوندا ہے، سجے ہوئے شر ہوندا ہے، کھبے ہوئے شر ہوندا ہے، اے رحمان میں تیری پناہ چاہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سون لگیاں اللہ میں ختم ہو گیا ٹائم، ادھر میں ترجمہ کر دیا اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ سارے پاسیاں تے مصیبتاں تے پریشانیاں گھر گیا ماں
اللہ میں اپنی جان تیری سپرد کرنا، کدی سپرد؟ اللہ دی سپرد۔ اینو نہ کریا کر، بندیاں دی سپرد نہ کریا کر، بندیاں دی سپرد نہ کریا کر۔ میرے بڑے بھائی سن حکیم سجاد حسین، انہاں کو ایک بندہ آیا نا، انہیں آ کے کہا شاہ جی میری عزت تواڈے ہاتھ، انہاں کہ لتھی لے، جے میرے ہاتھے تے کی کر لتھی لے۔ عزتیں اس کے ہاتھ میں ہیں جو رات کے اندھیرے میں ہم گناہ کرتے ہیں پردے ڈال دیتا ہے، دن کی روشنی میں گناہ کرتے ہیں پردے ڈال دیتا ہے، عام گناہ کرتے ہیں چھپا لیتا ہے رحمت کے پردے میں۔ عزتیں اس کے ہاتھ میں۔ اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں اپنی جانا تے مال سب کچھ تیری سپرد کر چھڑیا ہے۔ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک، اللہ میرے چہرہ بھی تیرے ال، اللہ ایک کسی اور وال چہرہ نہیں، فسمہ وجہ اللہ، فسمہ کیوں تیرے ال کیوں ہے، جدھر بھی کرانگا اللہ ادھر ہی تیری رحمت دا چہرہ موجود ہے، ادھر ہی تیری رحمت دا چہرہ۔ اللہ نال تعلق رکھیا کر، تکلیفاں دیاں راتاں دے اندھیرے بھی پی جاندے نے، سمجھ آئی نا؟ تے اے دے واسطے ایک میں تانوں ضروری گل دس دتی ہے، خوراک دی کمی کرو۔ اچھے روٹیاں کھانیاں تے ترے مرغے اندر داڑنے، روحانیت مردہ ہوندی ہے انہاں لوکاں دی، مردہ روحانیت دے لوگ نے۔ کھانا کم، جس تسی کھاؤ گے تے پھر اللہ کا ذکر کرو گے، سمجھ آئی؟ پھر تم اللہ یاد آئے گا، اٹھن لگیاں بھی بسم اللہ تے جاگن لگیاں بھی، پھر تم اللہ دی سپرد ہو جائے گا۔ اگے آئے وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ فَوَّضْتُ، اللہ میرے سارے کام تیری سپرد۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زندہ رہا تے باقی دعا دا ترجمہ انشاءاللہ اگلے جمعے کرام۔